السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میں ہوں علی سرور۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز جو ہے تعلیم میں پنہا ہوتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے ہی آپ معاشرے میں بہتری لاتے ہیں، شعور آتا ہے۔ اور لیکن جب ہم بات کریں پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے یا یہاں پر خاص طور پر تعلیم بجٹ کے حوالے سے، تو بہت زیادہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جناب اتنا کم بجٹ ہوتا ہے کہ شرمناک جسے قرار دیا جاتا ہے، عموماً لوگ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کروں تو پچھلے کچھ دنوں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے طلباء طالبات جو ہے جنہوں نے شکایت کی، اور ایک بڑی تعداد، کہا جاتا ہے کراچی کے 80% بچوں کو فیل کر دیا گیا یا کم نمبرز دیے گئے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی پر کل جماعت اسلامی بھی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر تعلیم بھی ہیں، صدر پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے محمد اختر ارائن صاحب، بہت شکریہ۔ اختر ارائن صاحب، کیا کہیں گے تعلیم کے حوالے سے کراچی میں جو مسئلہ پیدا ہوا، جس پر احتجاج بھی کیا پیرنٹس نے بھی، ٹیچرز نے بھی، اور آپ جیسے لوگ بھی اس بات کو بار بار کر رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں فیل کرنا یا کم نمبرز دینا، سر یہ ہے کیا؟ ایشو کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ارباب اختیار؟ جی، یہ سراسر زیادتی ہے ان طلباء سے۔ طلباء کو پہلے ہی ہمارا تعلیمی نظام زمین بوس ہو چکا، معیاری تعلیم یہاں اویلیبل نہیں ہے۔ جو بچے خود سے محنت کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک تو یہاں چیکنگ سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں تھا پہلے بھی، اور وہ صرف اور صرف اس دفعہ کراچی کا جو رزلٹ ہے وہ بہت کم آیا ہے۔ 66% آن ایوریج بچے جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں، اور مشکل سے 34 اور 36% جو ہے بچے پاس ہوئے ہیں، جیسے کہ بایولوجی میں 34 اور انجینئرنگ میں 36۔ تو اندرون سندھ کے اندر تمام بورڈ کے اندر جو ہے وہ تعلیم 90% نتائج ہیں، اور یہاں پر سر اس کی وجہ 66% کیا ہے؟ بچے دیکھیے فیل ہوئے اختر عارف ہیں۔ صاحب، اس یہ کا جب میں اور آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور اس پر بات بھی کر رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور لیکن اندرون سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی کراچی کے علاوہ جو دیگر اضلاع ہیں ہمارے سندھ کے، تو وہاں یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ جی شاید پھر وہ بہتر طور پہ وہاں پڑھائی بھی ہو رہی ہے، اور وہاں بچے شاید بہتر انداز سے پڑھنے کے بعد وہ ذہین بچے ہیں، زیادہ تر نمبر لے آتے ہیں۔ کراچی والے اتنے ذہین نہیں ہیں، یہاں نظام تعلیم اچھا نہیں ہے، یہاں توجہ نہیں ہے۔ یہ سوچی سمجھی کوئی اسکیم لگ رہی ہے۔ دیکھیے اب الیکشن کی آمد ہے، ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہیں کہ اٹ کوڈ بی بیڈ سچویشن بیفور الیکشن۔ چیئرمینز کو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے سیکرٹریز کو لیٹر لکھے ہیں کہ آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں، آپ کیوں نمبر اتنے ڈیڈکٹ کیے گئے ہیں، آپ اتنی رش لگی ہوئی ہے، بچے جو ہے ایموشنل ہو رہے ہیں۔ ہم نے لیٹر لکھے، ان کو کہا ہے کہ آل دا اسٹوڈنٹ اینڈ دیئر پیرنٹس آر انڈر دا مینٹل اسٹریس، اور ان کا فیوچر برباد کر دیا۔ انجسٹس ہے، ڈیلے رزلٹ دیے گئے ہیں، مس مینجمنٹ ہے، اور یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ پہلی بار خدا را ایسا مت کیجئے کہ بچے جو ہیں وہ ینگ اپ کمنگ یوتھ ہے، یہ اس کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، یہ روڈز پر نہ آ جائے۔ ہم ان کو کول ڈاؤن کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی اسکروٹنی ہوگی۔ اب اسکروٹنی کے نام پہ 400 روپے فرسٹ ایئر کی بچوں کے لیے فیس دی جا رہی ہے، ایک پیپر کی، دو چار پیپر جس کے فیل ہے وہ اتنے پیسے دے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ صرف اسکروٹنی کا مطلب ریکیلکولیشن آف دا مارکس ہے جو بھی چیکر نے دیا ہے، اس کا مطلب قطعی ری چیکنگ نہیں ہے۔ اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ہمارے آرڈر ہیں کورٹ کے، اور قانون میں ری چیک نہیں ہو سکتا۔ ایک بار ایک بچے کی کاپی کسی چیکر نے، پروفیسر نے چیک کی، تو اس پہ چاہے اس نے غلط نمبر دے دیے، کم نمبر دے دیے، سمجھ لیں کہ وہ وہی نازل ہو گئی۔ تو بھائی ہائی کورٹ کا فیصلہ کی اپیل دائر سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی ریویو پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، مگر کسی چیکر کی گئی غلطی، کم نمبر دیے گئے، زیادتی کی گئی کی اپیل نہیں ہو سکتی، ری چیک نہیں ہو سکتا۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ گورنر صاحب نے ایک مرہم رکھنے کی کوشش کی کہ جناب فیس معاف کر دی جائے گی اسکروٹنی کی، ہمیں فیس کی معافی نہیں چاہیے، ہمارے تمام طلباء کو انصاف چاہیے۔ وہ انصاف ری چیکنگ ہے، ری چیکنگ ہے، ہم نہیں مانتے ان کو۔ تمام پیرنٹس سراپا احتجاج ہیں، بچے جن کا فیوچر اچھا ہونا تھا، جو 80% سے اوپر نمبر لے سکتے تھے، ان کو 50% بھی نہیں دیے گئے۔ اب فرسٹ ایئر کا رزلٹ یہ ہے یا 9 کا رزلٹ یہ ہے، تو جب سیکنڈ ایئر میں وہ اپنی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اب کسی پروفیشنل ڈگری پروگرام کے لیے اگر وہ بچے اپلائی کریں گے، کسی کا خواب تھا ڈاکٹر، انجینئر، سافٹ ویئر بالکل۔ انجینئر بننا یا کچھ بھی،
اب وہ پری ریکوزٹ مارکس لا ہی نہیں پائیں گے اپنی ایف ایس سی کے اندر، کیونکہ اس میں ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ہے میڈیکل کا 80+ پر ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز کا بڑا ٹاپ پر ہے، اور کم از کم بھی 60% ہونا چاہیے۔ اب وہ کیسے بیچارے 60% لے کر آئیں گے؟ آپ نے تو ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، اور آپ ری چیکنگ، یعنی آپ سے مراد ہمارا نظام تعلیم ری چیکنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے گورنر سے، تمام صاحب اختیار سے، پریزیڈنٹ سے، تمام مطلب اختیار جو رکھنے والے، کہ خدارہ پیپرز کی ری چیکنگ کرائی جائے۔ ری چیکر بیچارہ جب وہ 25 روپے یا 30 روپے کاپی پہ لیتا ہے، وہ ودن اے منٹ پوری کاپی چیک کر کے یوں ٹک کر کے نمبر دے کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے لکھے گئے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ زیادتی ہے۔ اچھا، اس میں بالکل صحیح ہے اختر عارف صاحب، ظاہر ہے پاکستان کے مستقبل سے کھلواڑ ہے، یہ زیادتی تو ہے۔ اچھا، اس میں گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا، آپ کے پاس بھی خبر آئی ہوگی اور وہ ویڈیو بڑی وائرل بھی ہے، کہ سی ایم صاحب سے، موجودہ نگراں جو سی ایم ہیں، ان سے جو پوچھا گیا اس مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی، تو انہوں نے کہا جی کس چیز کا احتجاج، جب بچے فیل ہو گئے تو بات ختم ہو گئی۔ مطلب یہ تو سی ایم، نگراں سی ایم کہہ رہے ہیں کہ جی فیل ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، کس بات کا احتجاج؟ ایگزیکٹلی، دیکھیں اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم لگ رہی ہے۔ اب اتنا مسئلہ ہے کہ اتنی بھرمار، سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے، کراچی ایک بڑا شہر ہے، اس میں لاکھوں بچے اپیئر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب لاکھوں بچے جو اپیئر ہوئے ہیں، ان کی اسکروٹنی کیسے یہ کریں گے؟ یعنی کہ 35% پاس ہوئے نہیں ہیں، باقی 65% بچوں کی اسکروٹنی کیسے ہوگی؟ اب وہ اپلیکیشنیں رتی میں ڈالی جائیں گی، اور یہ اس طرح کے بیانات دے کے جو ہے نا دل شکنی کی جائے گی، تو انصاف ملے گا نہیں۔ ہمیں بہت امید ہے، جو نگران سی ایم سے خود بھی جسٹس رہ چکے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ خدارہ دیکھیں۔ اب بچے جو ہے روڈ پہ آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ ان ایموشنل بچوں کو، ان پیرنٹس کو اب وہ آسرا دینے کے لیے ظاہر ہے وہ بورڈ پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، اب مختلف پارٹیز بھی آگے ان کو دیکھتی ہیں۔ اچھا، یہ تو بات درست ہے آپ کی۔ اس میں اختر عارف صاحب دیکھیے، اب جس طرح جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ وہ صبح 11 بجے وہاں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے سامنے احتجاج ہوگا، اس میں شریک ہو جائیں، بچوں کا ہے، اپنے مارک شیٹس لے کر آئیے گا۔ اس طرح اور سیاسی جماعتیں، ظاہر ہے آپ نے خود شروع میں کہہ دیا کہ انتخابات ظاہر ہے بہت قریب ہیں، اب سیاسی جماعتیں اس کو اٹھا بھی سکتی ہیں، اس پر بات بھی کر سکتی ہیں، لیکن سیریس کب ہوں گے سر ہم تعلیم کے حوالے سے؟ کوئی بھی ملک قوم ترقی کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے نظام تعلیم اچھا نہ ہو۔ یہاں پر اس طرح کی زیادتیاں، اور ایک لفظ استعمال کیا آپ نے کہ یہ سوچی سمجھی سازش، سر کون کر رہا ہے سازش؟ سر خدا جانتا ہے۔ دیکھیں، جہالت میں رکھنا ہماری قوم کو، دیکھیں ایک ملک آزاد ہوا تھا ہمارا، آج سے 1947 میں آزاد ہوا۔ ایک ملک جو ہے دنیا کی پہلی ساتویں جو ہے نا اکانومیکل پاور بن گیا، اور دوسرا ملک جو پاکستان ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جہاں پر میٹرک فیل جو ہے وہ الیکشن میں آ کر اور وہ سیٹ لے سکتا ہے، اور جو بیچارے میٹرک انٹر کر کے کچھ نہ کچھ اپنی آرٹیکل 25A کے مطابق پرائیویٹ اسکولوں سے کہیں سے بھی پڑھ کے آتے ہیں، ان میٹرک کو بھی، ان کو بھی فیل اور جاہل بنانا چاہتا ہے۔ یہ فیوڈل تھنکنگ ہے، یہ چودھری والی تھنکنگ ہے، جاہل رکھنا اپنے ووٹر کو، یہ تھنکنگ جو پروموٹ کرنے والی بات ہے۔ کیونکہ جو منسٹرز بنتے ہیں، جو الیکٹیبل ہوتے ہیں، وہ تو آپ دیکھ لیجیے وہ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ ریکارڈ چیک کر لیجیے، آپ کو پتہ چلے بہت کم لوگ تعلیم یافتہ سینسیبل ہیں۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ اتنے سالوں سے 2047 کے بعد آج 1947 سے لے کر ابھی 2024 آگے ہم بیکورڈ ہیں۔ ادھر آئی ٹی آ چکی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی، دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ بچے کیا کریں گے بیچارے؟ ان کو کیوں جہالت کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے سرٹیفکیٹ جو بیچارے کو ملتا ہے وہ بھی نہ ملے، وہ پرسنٹیج بھی نہ ملے، تو ہماری جنریشن کا، نئی نسل کا جو فیوچر ہے وہ برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں، اور بچپن پرائیویٹ اسکول فیڈریشن التجا کرتی ہے، منت کرتی ہے باب اختیار کو، سی ایم کو، گورنرز کو، چیئرمینز کو۔ اب میں کیا بولوں کہ ہم آرمی چیف کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ جو ہے ایسا مت کیجیے، کیونکہ یہ امن امان کا بھی معاملہ ہے۔ ہم اپنے اسکولوں میں تربیت ابھی بھی دے رہے ہیں، کالج میں بچوں کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا، اس پر اختر عارف صاحب، سیاسی جماعتوں کا حالانکہ انتخابات قریب ہیں، جتنا لگتا تھا ہمیں کہ اتنا بڑا ایشو ہے
اور تعلیم کا بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کو تو شاید تمام ہی سیاسی جماعتیں اس پر تو بہت زیادہ گفتگو کریں گی، اس پر اپنا رسوخ استعمال ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. یعنی کہ تعلیم کے حوالے سے ہماری کوئی سیاسی جماعت اتنی سیریس نہیں ہے، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی سیریس نہیں ہے کہ جناب یہ مستقبل تباہ ہو رہا ہے بچوں کا. بالکل بالکل، آپ نے وہ جتنی ان کو توجہ دینی چاہیے اپنے مینیفیسٹو یا جو ایجنڈا پارٹیز کا ہوتا ہے وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. ہائی لائٹ ہوا ہے، بات ضرور کی گئی ہے، مگر وہ اتنی نہیں کی گئی ہے جتنی کرنی چاہیے. تو پتہ نہیں، شاید تو ان کو پتا ہے کہ ووٹر جو ہے جاہل ہی اچھا رہتا ہے، زیادہ اس پہ نہ کام کیا جائے. بات یہ ہے کہ ہم تو پھر بھی آپ کے ذریعے ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے احتجاج کریں بچے، سراپا احتجاج نہ ہو. بااختیار لوگوں کو فوراً جو ہے آرڈر دے دینے چاہیے، اور فوراً ری چیکنگ کے آرڈر دینے چاہیے، پیپروں کی ری چیکنگ ہو. اور ایون اگر پیپر نہیں وہ پاس کرتا، بے شک فیل کرے، قابلیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. مگر اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے، ری کیلکولیشن سے فائدہ نہیں ہوگا، ری چیکنگ سے فائدہ ہو سکتا ہے ان نونہال بچوں کا. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت بازار گرم لگ رہا ہے کرپشن کا. جو بچے بتا رہے ہیں، جو اسکروٹنی فارم جمع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں پر تو مذاق کیے جا رہے ہیں اور اشارے کیے جا رہے ہیں کہ جناب کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، شاید وہ پتہ نہیں کون سا کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. مگر یہ تجارت بن چکی ہے، پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہے، تجارت ایجنڈا ہے، کرپشن ایجنڈا ہے. سر اس میں بھی آپ کو کیا لگتا ہے سر، سیاست شعور نہ بنانا ایجنڈا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی سیاست انوالو ہو گئی ہے؟ دیکھیں سیاست تو یہ چیز وہ تو انوالو رہتی ہے سیاست کے اندر، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو باشعور نہ بننا جو ہے نا، جہالت جو ہے نا، یہ زرخیز مٹی ہے. یہ سیاست دان ہوگا اگر بے شعور یعنی کہ شعور نہ ہوگا، لا علمی ہوگی، جہالت ہوگی، تو یہ فرٹیلائزر والی مٹی ہے. وہاں پر کنفیوژن جو ہوتا ہے اس میں سیاست دان بھی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتا ہے، لا علمی اور جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے. ووٹر جو ہے لا علم ہوگا، باشعور نہیں ہوگا، تو فائدہ ان کو ملے گا. بزنس مین دیکھ لیں، کاروباری دیکھ لیں، ان کے لیے یہ زرخیز مٹی ہے. ایسی عوام جو بیچاری نہ سمجھ ہے، ہمارے پیرنٹس بھی بیچارے سادے ہیں. تو اب یہ حالات بڑے برے ہیں، یا تو ان کو بلنگ کرنا آتی ہے یا پھر وہ جو ہے سڑک پہ آ جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ سڑک پر آئیں. خدارا آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی جو التجا ہے کہ ہمارے تمام طلباء کے لیے ری چیکنگ کی جائے، انصاف کیا جائے، ان کو جو ہے یہ مارک شیٹ کینسل کی اچھا سر، جائیں، یہ جو ری چیکنگ پر آپ لوگ پرنٹ کی جائیں. سر ری چیکنگ پر آپ لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ری چیکنگ ممکن نہیں ہے، ریکاؤنٹنگ صرف ہو سکتی ہے، تو پھر مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. یہی تو بات ہے کہ اگر کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر سکتے ہیں، پٹیشن ریویو پٹیشن بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی ڈال سکتے ہیں. اس وقت ہمارے بچوں کا یعنی کہ اس سال کے فرسٹ ایئر کے بچے سیکنڈ ایئر میں اتنی امپروومنٹ لا ہی نہیں سکتے. وہ بیچارے جو 80% نمبر لے کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا نیٹ کرتے تھے کسی پروفیشنل ڈگری کا، اب وہ ڈراپ ڈاؤن ہو گئے ہیں 20 سے 25%. اب کیسے کراچی سے ایڈمیشن ہوں گے ان یونیورسٹیز میں؟ وہ ایڈمیشن انٹیریئر کے بچے تو شاید لے جائیں گے اگر میرٹ کی بات ہے، مگر وہ جو اربن جو پڑھا لکھا شہر تھا، اب اس کے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. اچھا یہ ایسا ظاہر ہے جب تک احتجاج ہوگا پھر بہتر طور پر سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں گے. آپ نے خود لفظ استعمال کیا فیوڈلزم کا، پھر جب فیوڈل نظام ہے تو پھر اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو چاہیں گے ہمارا ووٹر سپورٹر جتنے بھی ہیں ان پڑھ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ شعور آ جائے گا تعلیم سے. اور لیکن پھر بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اور اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ سوچی سمجھی سازش کر کون رہا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے، مگر ہم نا امید نہیں ہیں. ہم لوگ استاد ہمیشہ نا امید نہیں ہوتا. ہم لوگ بچوں کو نا امید نہیں کرتے، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کو بک اپ کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہمت کرو. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کوشش کر کے پارٹ 2 میں اچھے نمبر تھوڑے سے لے گئے تو ایوریج تو کم کی آئے گی نا. تو بات یہ ہے کہ جو زیادتی اب ہوئی ہے ان کو ڈی موٹیویشن کر دیا گیا. یقین کیجئے کہ بچوں نے دل ٹوٹ گیا ہے، وہ بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کتاب بالکل کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہتے. مائیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں.
अब वो रोने के बाद खामोश हुए, अब वो अंदर से इमोशन है वो बाहर निकल रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि हम आए, बोर्डों के चक्कर लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब इसको अगर किसी ने चिंगारी लगा दी तो ये बहुत बड़ा सानिया हो सकता है, लिहाजा ऐसा ना किया जाए। हमारी तो आपसे गुजारिश है, आपके जरिए गुजारिश है, अरबाब इख्तियार को, सीएम साहब को जो है देखना चाहिए, गवर्नर साहब को देखना चाहिए, बोर्ड के चेयरमैन को देखना चाहिए, अगर कमिश्नर मैनेजमेंट को भी, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़े अख्तियार दे दिए सुपरविजन के, बोर्ड की सुपरविजन के, उनके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अख्तियार हैं, उनको ये कंफर्म है कि कोई भी अगर आएगा, हम अगर कोई अमन अमान का मसला होगा तो कमिश्नर क्योंकि सरपरस्ती कर रहे हैं, इवन असिस्टेंट कमिश्नर डीसी मुख्तियार कार भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, वो उसी वक्त उसको सेल में डाल सकता है, जेल में डाल सकता है। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई कैफियत हो। वालिदैन तो अब तक की जो आपकी सरापा एहतजाज है, एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज। सर सरापा एहतजाज है बिल्कुल, और कल भी जमात इस्लामी ने भी कहा है कि जी वो इंटरमीडिएट के सामने एहतजाज होगा। सर इसका हल तो जाहिर है आपने बता दिया कि इसका हल तो सिर्फ और सिर्फ जो है रीचेकिंग है, जिसकी रजामंदी वो नहीं इख्तियार कर रहे। तो क्या इंसाफ यही है, इंसाफ यही, हम नहीं चाहते कि आप वैसे नंबर दें, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे सर? मेरिट पर हो। तो आपकी एसोसिएशन, ये फेडरेशन जो है, ये क्या होगा फिर आखिर में? कि आप लोग फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, हमने इरादा किया है, क्योंकि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन एक रजिस्टर्ड फेडरेशन है, 300 से ज्यादा हमारी एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में मेंबर हैं। मैं सिंध का प्रेसिडेंट हूँ, हमारे काशिम मिर्जा साहब जो है वो मरकजी प्रेसिडेंट है। हर सूबे का एक प्रेसिडेंट होता है, कश्मीर में भी हमारा सेटअप है, जीबी में भी हमारा सेटअप है, इवन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का एक अलग हमारा सेटअप है। तो हम पूरे पाकिस्तान को लीड करते हैं, ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है। तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का भी मामला आगे करती है। हम तो तालीम के लिए हम जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, उस फैसले को, उस कानून में तरमीम चाहते हैं कि जिसमें रोका गया है कि चेकर ने 2 मिनट के अंदर जो कॉपी चेक की है, उजलत में की है, जैसे भी की है, उसमें जो भी नंबर दे दिया, उसको राइटिंग पसंद नहीं आई, कुछ भी पसंद नहीं आया, मगर उसने नंबर काट दिए, फेल कर दिया बच्चा, तो हाँ ये उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसको रीचेकिंग का कानून जाहिर है सर, जाहिर है वो यानी कि कॉपी पर लाइनें नहीं फेरता, वो बच्चे के मुस्तकबिल पर लाइनें फेर दी उसने, जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू हो गया है। बहुत शुक्रिया अख्तर रानी साहब ने वक्त निकाला, माहिर तालीम है और आप बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, फेडरेशन से ज़ाहिर वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा जी ये इसका हल जो है वो स्क्रूटनी नहीं है, रीचेकिंग है, और रीचेकिंग होनी चाहिए। गवर्नर साहब ने कहा कि स्क्रूटनी के जो पैसे हैं वो माफ़ करा सकता हूं, तो ये हल नहीं है, स्क्रूटनी से कुछ भी नहीं होगा, रीचेकिंग से होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एहतजाज होना चाहिए, जितना सियासी जमातों को उस मामले को उठाना चाहिए था, ये मुस्तकबिल का मसला है, इतने बड़े शहर कराची के, इस पर इतनी बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। फिर ये भी कहा उन्होंने कि जनाब हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा तो वहाँ तक भी हम जाएंगे। ये बड़ी अहम बात की अख्तर रानी साहब ने, और ये होना भी चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है ये, और तालीम के हवाले से जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, जब तक सोचेंगे नहीं इस मसले को कि जनाब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो शऊर आएगा, और शऊर होगा तो पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और बेहतर तौर पे हम फैसले भी करेंगे। लेकिन फिर वो बीच में बहुत सारी चीज़ें, कबाहतें मौजूद हैं, जिस पर फिर कभी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद हम एक और बड़ी अहम खबर है जिस पर हम बात करनी है, लेकिन बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं हो जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़।